نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم و مکرم سامعین، گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کے فضائل و مسائل پر گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی ابتدا یعنی الف لام میم کے متعلق کچھ بات کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ قرآن کریم کی کل 114 صورتیں ہیں۔ ان 114 صورتوں میں سے 29 صورتیں ایسی ہیں یعنی 29 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا چند حروف سے مرکب یعنی چند حرفوں سے ملے ہوئے ایک کلمے سے ہوتی ہے، جیسے الف لام میم صاد۔ اب الف حرف، لام حرف، میم حرف، ان تینوں کو ملایا تو ایک کلمہ بن گیا الف لام میم۔ تو 29 صورتوں کی ابتدا چند حرفوں سے مرکب ایک کلمے سے ہوتی ہے جس کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کا لفظ تقطیع تا قاف تا یا عین سے لیا گیا ہے۔ تقطیع کے معنی ہوتے ہیں توڑ توڑ کر علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھنا۔ ان حروف کو حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو ہم توڑ توڑ کر علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں۔ اگرچہ یہ لکھے ہوئے ایک ساتھ ہیں لیکن آپ انہیں علم نہیں پڑھتے بلکہ الف، لام اور میم پڑھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی ایسے حروف جن کو توڑ توڑ کر پڑھا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کے معنی جان لینے کے بعد اب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ عربی کے اندر عربک الفابیٹس کل 29 ہیں۔ اگر حمزہ اور الف کو ایک شمار کر لیا جائے تو پھر یہ 28 ہو جائیں گے۔ تو کل حروف تہجی یعنی عربک الفابیٹس 28 ہیں، اور قرآن اور سورتوں کی ابتدا میں جن حروف مقطعات کا استعمال کیا گیا ہے، جن حروف کو ان میں استعمال کیا گیا ہے وہ کل 14 ہے، یعنی حروف تہجی کا نصف۔ اب یہ حروف جو استعمال ہوئے ہیں بعض ایک حرفی ہیں، جیسے قاف، نون، صاد، یہ الگ الگ صورتوں کے نام ہیں۔ ہم کہتے ہیں سورۃ القاف، سورہ نون، تو ایک حرفی استعمال ہوا۔ بعض صورتوں میں 2 حرفی استعمال ہوئے ہیں، یاسین، سورہ حامیم وغیرہ، اور بعض صورتوں کی ابتدا میں 3 حرفی استعمال ہوئے ہیں، الف لام میم، الف لام را۔ بعض صورتوں کی ابتدا میں 4 حرفی بھی استعمال ہوئے ہیں، الف لام میم صاد، اور بعض صورتوں کی ابتدا میں 5 حرفی بھی استعمال ہوئے ہیں، کاف ہا یا عین صاد، حا میم عین سین قاف۔ تو یہ حروف مقطعات کے متعلق چند ابتدائی گفتگو تھی جس میں ہم نے اس بات کو سمجھا کہ ان حروف کو حروف مقطعات کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ جو صورتوں کی ابتدا میں استعمال ہوئے ہیں یہ کتنے استعمال ہوئے ہیں اور کس کس طرح استعمال ہوئے ہیں۔ اب ہم بات کو کچھ آگے بڑھاتے ہیں اور ہم ان حروف کے معنی، ان کے مطالب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیا ان کا مطلب کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے، ان کا معنی کیا ہے۔ تو ان حروف کے معنی کے بیان کرنے میں، ان کی مراد کے بیان کرنے میں 2 مذاہب ہیں، 2 طرف کے لوگ ہیں، 2 گروہوں ہیں اس کو بیان کرنے میں۔ ہم ان 2 مذاہب پر گفتگو کرنے سے پہلے، ان 2 مذاہب کی بات کو بیان کرنے سے پہلے
اس بات کو ذہن نشین کر لیتے ہیں کہ چاہے ان کے معنی کو، ان کے مطلب کو بیان کرنے میں دو گروہ ہوئے ہیں، لیکن ان دونوں گروہوں کا، ان دونوں مذاہب کا اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ ان حروف کے حقیقی معنی، ان کے حتمی اور یقینی معنی سے ہم اس دنیا میں بہرحال واقف نہیں ہو سکتے۔ جب ہم یہ بات سمجھ گئے کہ ان دو گروہوں کا اتفاق ہے کہ ان کے حقیقی معنی کو ہم نہیں جان سکتے، تو جتنے معنی، جتنے مفاہیم میں آگے ان حروف کے حوالے سے بیان کروں گا، وہ ان حروف کے معنی کو، ان کی مراد کو سمجھنے کی اور اس راز سے پردہ اٹھانے کی ایک کوشش ہے، ان کے حقیقی معنی کا انکشاف نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم ان کے حقیقی معنی کو کیوں نہیں جان سکتے؟ ان کے یقینی مراد کیا ہے ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کے بارے میں صراحتاً اور وضاحتاً کچھ منقول نہیں ہے، اور نہ ہی احادیث کے ذخیرے میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ان حروف کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہو کہ ان حروف کا معنی کیا ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام سے ان حروف کے متعلق صراحتاً کچھ بھی منقول نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کے متعلق کچھ سوال کیا جس سے ہمیں پتہ چل جاتا کہ حضور ان کا حقیقی معنی کیا بیان کرتے ہیں۔ تو جب ایسا نہیں ہے تو جتنے بھی اقوال، جتنی بھی تفاسیر ان حروف کی بیان کی جائے گی، وہ ایک کوشش ہوگی، وہ ایک علمی کاوش ہوگی ان کی مراد کو جاننے کے لیے۔ اور یہ اقوال جو میں نقل کروں گا وہ بڑے بڑے مفسرین سے منقول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، جن کو امام المفسرین کہا جاتا ہے، جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، ان سے کئی سارے اقوال ان کے متعلق منقول ہیں۔ حضرت مجاہد جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، ان سے کئی سارے اقوال حروف مقطعات کے بارے میں منقول ہیں۔ اب جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ان حروف کے متعلق حضور علیہ السلام سے کچھ بھی منقول نہیں ہے، تو ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کی کوئی وضاحت نہیں کی؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ اگرچہ ہم ان کے حقیقی معنی کو نہیں جان سکتے، اگرچہ حضور علیہ السلام سے اس کے متعلق کچھ بھی منقول نہیں ہے، لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ یہ جو حروف صورتوں کی ابتدا میں باری تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، یہ اس زمانے میں، جس زمانے میں قرآن کا نزول ہو رہا تھا، قرآن اتر رہا تھا، اس زمانے کا اسلوب اسی طرح تھا۔ اہل عرب، مشرکین مکہ، یہود و نصارہ ان حروف سے واقف تھے، یعنی وہ بھی اپنی گفتگو میں، اپنی تقریرات میں، اپنے خطبات میں، اپنے قصائد میں، اپنے اشعار میں ان حروف کو بیان کرتے تھے، اس طرح کے حروف کا ذکر کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب تاریخ کے اوراق کو دیکھتے ہیں، ہم احادیث کے ذخیرے کو دیکھتے ہیں، تو ہم بہت سارے اعتراضات قرآن پر پاتے ہیں۔ بہت سے لوگ تھے، مشرکین مکہ تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، جنہوں نے قرآن پر طرح طرح کے اعتراضات کیے، جنہوں نے قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کی ہدایات کو ناقص اور کمزور بتانے کی کوشش کی۔ لیکن ہم کہیں یہ نہیں دیکھتے کہ مشرکین نے یا یہود نے یا نصارہ نے قرآن پر یہ اعتراض کیا ہو کہ قرآن کے شروع میں یہ حروف کیسے ہیں، ان حروف کا معنی کیا ہے، یہ کیوں لکھے گئے ہیں، یہ کیوں اتارے گئے ہیں۔ جب ہم ان کے معنی سے واقف ہی نہیں ہیں، جب ہم ان کے مطلب کو نہیں سمجھ سکتے، تو پھر یہ اتارے کیوں گئے، ان کے اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ اس طرح کا کوئی اعتراض نہیں ملتا۔ وجہ یہی ہے جو میں نے ذکر کر دی گئی، اس طرح کا اعتراض کرنے کی نوبت اس لیے نہیں آئی کیونکہ اس وقت کے لوگ
اس اسلوب سے واقف تھے. یہ کوئی نیا اسلوب نہیں تھا جسے قرآن میں استعمال کیا گیا، بلکہ اس زمانے میں یہ عرب کے درمیان رائج تھا کہ وہ اپنی گفتگو میں اس طرح کے حروف کا استعمال کرتے تھے. تو باری تعالیٰ نے اس زمانے کے اسلوب کی رعایت رکھتے ہوئے قرآن کے اندر اس قسم کے حروف کو اتارا تاکہ مخاطبین کی مناسبت پیدا ہو جائے، وہ سمجھے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہم بھی اپنی گفتگو کے درمیان اس طرح کے حروف استعمال کرتے ہیں اور حضور جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ بھی اس طرح کے حروف کا ذکر کرتا ہے. اور یہ جو میں نے کہا کہ اس زمانے میں یہ اسلوب رائج تھا، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ اس کی مثالیں اور شواہد عرب کے کلام میں جا بجا ملتی ہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں چند اشعار نقل کرتے ہیں جن سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس طرح کے حروف کا استعمال رائج تھا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ ایک شعر نقل کرتے ہیں. شاعر کہتا ہے، قلنا لہا قفی فقالت قاف، میں نے اس سے کہا کہ ٹھہر جاؤ، اس نے جواباً کہا قاف، صرف قاف کہا. اب قاف کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک حرف ہے، اس کا مطلب تھا وقفتو، میں ٹھہر گئی. تو اب یہاں پر قاف بول کر وقفتو مراد لیا گیا. اسی طرح ایک اور شعر بھی نقل کیا ہے، امام قرطبی بھی اس کو نقل کرتے ہیں اپنی تفسیر میں، بالخیر خیرات وان شرا فا ولا ارید الشر الا انت. اب اس شعر کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک مصرے کے اندر دو حرف بیان کیے گئے. پہلے میں کہا وان شرا فا اور آخر میں کہا الا انت. اب یہاں فا اور تا استعمال کیا گیا جو ایک حرف ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ وان شرا فشر ولا ارید الشر الا ان تشاء. تو اب یہاں پر تا سے مراد تشاء تھا اور فا سے مراد فشرن تھا. تو ایک حرف بول کر ایک پورا کلمہ، ایک معنی مراد لیا گیا ہے. تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، قرآن یہ جو حروف صورتوں کی ابتدا میں استعمال کر رہا ہے، یہ کوئی انجانا، یہ کوئی اجنبی اسلوب نہیں تھا عرب کے لیے، بلکہ یہ ان کے درمیان رائج تھا. اس طرح کے حروف کا استعمال وہ اپنے کلام میں، وہ اپنے اشعار میں، وہ اپنے خطبات میں کرتے تھے. اسی وجہ سے میں نے کہا کہ اس قسم کا کوئی اعتراض قرآن پر نہیں ملتا. بہرحال اب ہم ان مذاہب کے بیان کی طرف چلتے ہیں. میں نے کہا کہ حروف مقطعات کے معنی اور مراد کو بیان کرنے کے لیے دو مذاہب ذکر کیے گئے ہیں. پہلا مذہب یہ ہے کہ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان حروف کی مراد ہم نہیں جان سکتے. ان حروف کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے. یہ ان متشابہات قرآنی میں سے ہے جس کے بارے میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس کی تعویل، اس کی تفسیر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم ان حروف کے بارے میں کیا رائے اور کیا نقطہ نظر رکھیں؟ تو وہ کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم یہ بات کہیں گے کہ ہم ان حروف پر ایمان لاتے ہیں، اس سے اللہ کی جو مراد ہے، اس سے باری تعالیٰ کا جو مقصد ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس کو حق مانتے ہیں. کل من عند ربنا، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے. تو پہلا مذہب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان حروف کی تفسیر اور تعویل نہیں کرتے، ہم اس کا علم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور اس کے علم کو باری تعالیٰ کے ساتھ خاص سمجھتے ہیں، بندوں کو اس کا علم نہیں دیا گیا. امام رازی رحمہ اللہ اپنی تفسیر التفسیر الکبیر میں فرماتے ہیں ان ھذا علم مستور وسر محجوب استأثر اللہ تبارک و تعالی بہ، کہ یہ ایسا علم ہے جو چھپا دیا گیا ہے، یہ ایک پوشیدہ راز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قول منقول ہے للہ فی کل کتاب سر وسرہ فی القرآن اوائل السور،
کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کتاب کے اندر جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، ہر کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کچھ راز رکھے ہیں، اور قرآن میں باری تعالیٰ کا راز کیا ہے؟ سورتوں کے اوائل میں، سورتوں کی ابتدا میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ باری تعالیٰ کا ایک راز ہے، جس کا علم بندوں کو نہیں دیا گیا، اس کا علم اللہ نے اپنے ساتھ خاص اور مختص کر لیا ہے۔ امام شعبی رحمہ اللہ سے کسی نے ان حروف کے متعلق سوال کیا کہ ان حروف سے کیا مراد ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ تو امام شعبی رحمہ اللہ نے جواباً کہا، سر اللہ، یہ اللہ کا ایک راز ہے، فلا تطلبوہ، اس کے بارے میں کوئی سوال نہ کرو۔ یہ تینوں اقوال، ایک امام رازی کا، ایک حضرت ابو بکر صدیق کا اور ایک امام شعبی کا، یہ امام رازی اپنی تفسیر میں یہ تینوں اقوال نقل کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ ہم ان کی تفسیر، ہم ان کی مراد، ہم ان کا صحیح مطلب نہیں جان سکتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے تو ہم ان کے حقیقی حتمی معنی سے واقف نہیں ہو سکتے۔ جب ہم ان کے حقیقی اور حتمی معنی سے واقف نہیں ہو سکتے تو ہم ان کی تفسیر میں عقل کے گھوڑے بھی نہیں دہراتے، بلکہ صاف صاف یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور ہم اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ان کی مراد کو زیادہ جانتا ہے۔ یہاں پہلا مذہب مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم دوسرے مذہب کی طرف چلتے ہیں۔ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ اگرچہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم ان کے حقیقی، حتمی، یقینی معنی سے تو واقف نہیں ہو سکتے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں نکلتا کہ ہم ان کی مراد اور معنی کو جاننے کی کوشش بھی نہ کریں، جبکہ قرآن ہمیں غور و تدبر کا حکم دیتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و تدبر نہیں کرتے؟ بلکہ قرآن اپنے نزول کا مقصد ہی غور و فکر بتاتا ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم اس میں عقل لڑاؤ، تاکہ تم اس میں غور و فکر کر کر نتیجے تک پہنچ جاؤ، معنی تک پہنچ جاؤ۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب قرآن کے نزول کا مقصد ہی غور و تدبر ہے، فکر کرنا ہے، سمجھ بوجھ پیدا کرنا ہے، تو ہم ان کے معنی اور مراد کی کھوج میں کیوں نہ لگیں؟ لہٰذا ہم ان کے معنی کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ ان کا حقیقی معنی تو نہیں جانا جا سکتا، لیکن یہ حضرات کہتے ہیں کہ ہم ان میں غور و فکر ضرور کریں گے، تو اس سے یہ بات خود نکل آتی ہے کہ اس میں کئی سارے اقوال پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، صحابہ نے ان کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا، تو اب بعد والے جو کچھ اس کے متعلق بیان کریں گے وہ اپنی عقل سے، اپنی غور و فکر سے بیان کریں گے۔ لہٰذا کئی سارے اقوال کا ہو جانا ایک فطری چیز ہے، کیونکہ ہر ایک اپنے ذوق، ہر ایک اپنی فہم اور مزاج کے مطابق اس میں غور کرے گا۔ جب اس میں غور کرے گا تو ہر ایک مختلف نتائج تک پہنچے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امام رازی نے اس کے متعلق کئی سارے اقوال اپنی تفسیر میں نقل کیے ہیں۔ میں ان سب کو تو بیان نہیں کر سکتا، میں چند اقوال کو بیان کروں گا، بلکہ 4 اقوال جو اس میں مشہور ہیں میں ان کے بیان کرنے پر اکتفا کروں گا۔ پہلا قول ان حروف کے متعلق یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء یعنی باری تعالیٰ کے نام ہیں۔ جس طرح باری تعالیٰ نے چند صورتوں کی ابتدا اپنی حمد سے کی ہے، اپنی تعریف سے کی ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اب صورت کی ابتدا ہو رہی ہے باری تعالیٰ کی حمد سے۔ اسی طرح تبارک الذی نزل الفرقان، پاک اور بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن اتارا، تو یہاں صورت کی ابتدا ہو رہی ہے باری تعالیٰ کی حمد اور ثنا سے۔ تو جس طرح باری تعالیٰ نے چند صورتوں کی ابتدا اپنی حمد سے کی ہے، اسی طرح بعض صورتوں کی ابتدا اپنے مبارک نام سے کی ہے۔ تو یہ پہلا قول ہے جو یہ کہتا ہے کہ ان حروف کی مراد اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔
امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس قول کی نسبت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف کی ہے، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ امام رازی اس قول کی تائید میں ایک روایت بھی نقل کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے یا کاف ہا یا عین صاد یا حا میم عین سین قاف۔ تو حضرت علی ان اسماء سے پکار رہے ہیں، ندا لگا رہے ہیں، اور ندا تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں لگائی جا سکتی، تو معلوم ہو گیا یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جن سے حضرت علی اللہ کو پکار رہے ہیں۔ تو یہ پہلا قول ہو گیا۔ دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ ہے تو یہ اللہ کے نام، ان صورتوں میں یعنی صورتوں کی ابتدا ان حروف سے جو کی گئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کی قسم اٹھائی ہے، گویا اللہ تعالیٰ صورتوں کی ابتدا میں اپنے نام کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، سورج کی قسم اٹھائی ہے، قلم کی قسم اٹھائی ہے، قرآن حکیم کی قسم اٹھائی ہے۔ تو جس طرح باری تعالیٰ نے دیگر چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی بھی قسم اٹھائی ہے۔ تو اب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا مطلب کیا ہوا؟ قسم ہے الف لام میم کی، یہ کتاب ایسی ہے جو شک و شبہ سے بالاتر ہے، قسم ہے یاسین کی اور قرآن حکیم کی۔ تو جب قسم مراد لیں گے تو ہر جگہ پھر قسم والا ترجمہ کرنا ہوگا۔ تو یہ دوسرا قول ہو گیا۔ تیسرا قول کیا ہے؟ بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ یہ جو حروف صورتوں کی ابتدا میں استعمال ہوئے ہیں، در حقیقت ان میں سے ہر حرف سے ایک مکمل کلمہ، ایک مکمل معنی مراد ہے، گویا یہ حروف شارٹ فارمز ہیں اور ان کی کچھ فل فارمز بھی ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں UNO، یہ شارٹ فارم ہے، اس کی فل فارم کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن۔ آپ کہتے ہیں CA اسٹینڈس فار چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ۔ اسی طرح الف لام میم اور ان دیگر حروف کو سمجھیے جو صورتوں کی ابتدا میں استعمال ہوئے ہیں کہ ان میں سے ہر حرف ایک معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو اب الف لام میم اسٹینڈس فار واٹ، کس لیے ہے یہ، اس کی فل فارم کیا ہے؟ تو اس میں پھر چند اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد حضرت جبریل ہیں، اور میم سے مراد محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے حضرت جبریل کے واسطے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کلام بھیجا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد لطیف ہے، میم سے مراد مجید ہے، مطلب ہوا اللہ بڑے لطف والا اور بڑی بزرگی والا ہے۔ ایک قول اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی منقول ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ الف لام میم سے مراد ہے انا اللہ اعلم، یعنی الف سے مراد انا، لام سے مراد اللہ، اور میم سے مراد اعلم ہے، یعنی میں اللہ زیادہ جانتا ہوں۔ الف لام را سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں انا اللہ ارا، میں اللہ دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ ایک تیسرا قول تھا جو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو حروف آپ کو نظر آتے ہیں ان میں سے ہر حرف ایک معنی کی طرف، ایک کلمے کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی یہ شارٹ فارمز ہیں اور ان کی کچھ فل فارمز بھی آتی ہیں۔ اب ہمارے بیان کے مطابق چوتھا اور آخری قول کیا ہے؟ چوتھا اور آخری قول یہ ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں۔ یہ جو صورتیں ہم دیکھتے ہیں ان کے نام باری تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ اپنی تفسیر الکشاف کے اندر اس قول پر اکثر مفسرین کا اتفاق نقل کرتے ہیں، یعنی وہ بعض حضرات جو پہلے تو اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ہم ان حروف میں غور و تدبر کریں گے، ان کے معنی اور مراد کو سمجھنے کی اور کھوج لگانے کی کوشش کریں گے۔ اس دوسرے مذہب والوں میں سے اکثر لوگ اس طرف گئے ہیں کہ ان حروف کی مراد کیا ہے؟ یہ صورتوں کے نام ہیں۔
تو یہ جب ہم کہتے ہیں یہ صورتوں کے نام ہیں تو مطلب یہ ہو گیا کہ ان 29 صورتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اس کی تائید میں ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز صبح کی نماز میں الف لام میم سجدہ پڑھا کرتے تھے اور هل اتی علی الانسان یعنی سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے۔ تو گویا حضرت ابو ہریرہ نے سورت کا نام کس طرح لیا؟ الف لام میم سجدہ۔ تو الف لام میم کا لفظ جو حضرت ابو ہریرہ نے استعمال کیا یہ سورت کے نام کے لیے کیا۔ اور عقلاً بھی اگر دیکھا جائے تو دوسرے مذہب والوں کا یہ قول زیادہ بہتر اور عقل کے قریب لگتا ہے کہ جتنے حروف آپ دیکھیں گے یہ سورتوں کی ابتدا میں استعمال ہوئے ہیں، اور نام کا تعارف بھی ابتدا میں ہی کرایا جاتا ہے۔ جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میرا نام فرحان ہے، اب کام کیا ہے؟ پھر آپ کام شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح باری تعالیٰ نے سورتوں کے نام کو پہلے ذکر کیا تاکہ سورتوں کا تعارف ہو جائے، اس کے بعد مضمون کی طرف آ گئے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جو شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ تو بہرحال یہ ایک چوتھا قول تھا جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ حروف سورتوں کے نام ہیں۔ اب ہم جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو بالکل ایسا ہی ہے، چند صورتوں کو تو ہم انہی ناموں سے جانتے ہیں۔ سورہ یاسین، ہم کہتے ہیں کہ میں روز سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہوں۔ سورہ طٰہٰ، سورہ قاف، تو چند صورتوں کو تو ہم جانتے بھی انہی ناموں سے ہیں، لیکن بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جو اگرچہ اپنے ابتدا میں ان حروف کو رکھتی ہے لیکن ان کا نام کچھ اور لوگوں کے درمیان مشہور ہو گیا ہے۔ جیسے آپ اسی سورت کو دیکھ لیے، سورۃ البقرہ، اگرچہ اس کے ابتدا میں الف لام میم لکھا گیا ہے جو اس سورت کا نام ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم کہتے یہ سورہ الف لام میم ہے، لیکن مشہور کیا ہو گیا؟ سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کے نام سے یہ مشہور ہو گئی۔ بہرحال جب ہم اس چوتھے قول کو اختیار کرتے ہیں جس پر علامہ زمخشری رحمہ اللہ اکثر مفسرین کا اتفاق نقل کرتے ہیں، تو چند سوالات ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ صورتوں کے نام ہیں جنہیں باری تعالیٰ نے ان صورتوں کا نام قرار دیا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ باری تعالیٰ نے صرف 29 صورتوں کا نام رکھا؟ اگر نام باری تعالیٰ نے رکھنے تھے تو پھر 114 صورتوں کے رکھ دیے جاتے، صرف 29 صورتوں کے نام رکھنے سے کیا مقصد ہے؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نام کس بنیاد پر رکھے گئے ہیں؟ اس نام کی سورت کے مضمون کے ساتھ، سورت کے مفہوم کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ الف لام میم تو آپ نے نام رکھ دیا، لیکن اس کا سورۃ البقرہ کے ساتھ کیا معنوی مناسبت پائی جاتی ہے؟ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس بات کو سمجھے کہ نام کیوں رکھے جاتے ہیں۔ نام جب ہم کسی کا رکھتے ہیں تو مقصد ہوتا ہے علامت اور پہچان، کہ جب میں چند لوگوں میں یہ نام پکاروں جو اس چیز کا رکھا گیا ہے تو فوراً وہ پہچان جائے کہ مجھے پکارا جا رہا ہے۔ تو نام رکھنے سے مقصد علامت اور پہچان ہوتا ہے۔ تو جب علامت اور پہچان اس کا مقصد ہے تو چند علامتیں اور چند پہچان باری تعالیٰ نے مقرر کر دی، اور باقیوں کا اختیار بندوں کو دے دیا کہ جو تم مقرر کرنا چاہو، جو تمہارے لیے آسان ہو، وہ اس صورت کی علامت اور پہچان مقرر کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ سورۃ البقرہ کے شروع میں الف لام میم لکھا گیا ہے، لیکن صحابہ اور لوگوں کے درمیان اس نام سے یہ مشہور نہیں ہوئی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جب اس سورت کا ذکر کرتے تو یوں کہتے، السورۃ التی ذکرت فیہا البقرہ، یعنی اس سورت کی بات کر رہا ہوں جس میں گائے کا ذکر موجود ہے۔ تو بہرحال اس میں ایسی کوئی شبہ کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صورتوں کے نام مقرر کیوں نہ کر دیے۔ مقصد علامت اور پہچان تھا، چند کے رکھ کے بتا دیا کہ باقی کی علامات تم بھی مقرر کر سکتے ہو۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ان ناموں کی صورت کے مضمون کے ساتھ کیا مناسبت ہے، یہ کس بنیاد پر نام رکھے گئے ہیں؟
تو میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ نام رکھنے سے مقصد صرف پہچان اور علامت ہوتی ہے، معنوی مناسبت وہاں تلاش نہیں کی جاتی۔ جیسے ہم کسی کو اگر افضل نام سے پکارتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ وہ سب لوگوں سے فضیلت رکھتا ہے، تمام لوگوں سے افضل ہے، اس لیے اس کا نام افضل رکھ دیا گیا ہے، بلکہ نام سے مقصد صرف پہچان اور علامت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں تو صحابہ نے سورہ الف لام میم کا نام کیا رکھ دیا؟ سورۃ البقرہ۔ اب بقرہ کی کوئی مناسبت سورۃ البقرہ کے مضمون کے ساتھ نہیں ہے، بس اتنی بات ہے کہ اس سورہ کے 8ویں رکوع کے اندر گائے کا ذکر موجود ہے، تو اس مناسبت سے اس پہچان کے لیے صحابہ نے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھ دیا۔ وہاں کوئی معنوی مناسبت تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، بس پہچان اور علامت کے طور پر نام رکھ دیا گیا۔ تو اب ہم کہیں گے کہ جو صورتوں کے نام باری تعالیٰ نے رکھے ہیں وہاں معنوی مناسبت تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس یہ پہچان کے لیے نام رکھ دیا گیا تاکہ جب ہم لوگوں میں ذکر کریں تو ان کو سمجھنا آسان ہو یہ کس صورت کی بات کی جا رہی ہے۔ البتہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مفسرین نے مناسبت کو تلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، بلکہ مفسرین نے اس کی کوشش کی ہے۔ چند میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک صورت آپ دیکھتے ہیں سورۃ القلم، اس کو سورۃ النون بھی کہتے ہیں۔ اب نون عربی زبان کے اندر مچھلی کو کہتے ہیں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وَذَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والا جب وہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ تو حضرت یونس کو یہاں پکارا جا رہا ہے ذنون کے نام سے، یعنی مچھلی والے کے نام سے۔ تو نون عربی زبان میں مچھلی کو کہتے ہیں۔ اب اس سورت کو سورہ نون کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سورت کو سورہ نون اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے۔ حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں، نون بھی مچھلی کو کہتے ہیں، اور دونوں ہی کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ حوت بھی کہا گیا حضرت یونس کو صاحب الحوت، اور ذنون بھی کہا گیا۔ تو اس سورہ نون کا نام رکھنے کی وجہ کیا ہوئی کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، تو پہچان کے طور پر نام رکھ دیا، یعنی وہ سورت جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح عبرانی زبان کے اندر جو تو ہے یہ سانپ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی تو کے معنی سانپ کے آتے ہیں۔ اب ہم قرآن کے اندر چند صورتوں کو دیکھتے ہیں، سورہ طٰہٰ، سورہ طاسین، طاسین میم۔ اب ان تمام صورتوں کے اندر جو حروف استعمال ہوئے ہیں اس میں طا کا ذکر موجود ہے، اور تا کا معنی سانپ کے آتے ہیں۔ اب آپ ان تینوں صورتوں میں جب غور کریں گے تو ان تینوں صورتوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اس بات کو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی سانپ بن گئی۔ تو اب سورہ طٰہٰ، سورہ طاسین اور سورہ طاسین میم کا مطلب کیا ہوا؟ یہ وہ صورتیں ہیں جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر ہے کہ انہوں نے جب عصا اور لاٹھی کو زمین پر پھینکا تو وہ سانپ بن گئی۔ تو یہ ایک علامت مقرر کر دی، اور پھر ہا، سین اور سین میم لگا کر ایک دوسرے سے امتیاز اور فرق پیدا کر دیا۔ تو اس طرح کی مفسرین نے علامات اور مناسبت تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بہرحال یہ ان کی ایک جہد اور کوشش ہے، اللہ ان کی کوششوں کو قبول کرے۔ اس پر سب سے غیر معمولی کام جس نے کیا ہے وہ علامہ حمید الدین فراہی رحمہ اللہ ہے، جنہوں نے حروف مقطعات کو پہچاننے کی اور ان کی مناسبت تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ چند کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ آخری سوال ایک رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب باری تعالیٰ کو ان صورتوں کا نام ہی رکھنا تھا تو ان حروف کے ذریعے نام کیوں رکھا گیا؟ کوئی اور نام رکھ دیتے۔ ان حروف کے ذریعے نام رکھنے میں کیا حکمت ہے؟ تو بالکل اس میں حکمت ہے۔ باری تعالیٰ نے صورتوں کا جو نام ان حروف سے رکھا ہے تو اس میں ایک بڑی حکمت، ایک بڑا نکتہ موجود ہے۔ وہ نکتہ کیا ہے؟ وہ حکمت کیا ہے؟ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ مشرکین یہود و نصارہ
قرآن پر یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصنیف کر لیا ہے، خود بنا لیا ہے۔ وہ خود قرآن کو بناتے ہیں، پھر ہمیں آ کے سناتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے اتارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان حروف کو نازل کر کے ان کو تنبیہ کی ہے کہ یہ جو قرآن تمہارے سامنے پیش کیا گیا ہے یہ انہی حروف سے مرکب ہے، انہی حروف سے مل کر بنا ہے جو میں سورتوں کی ابتدا میں اتار رہا ہوں۔ اور یہ کون سے حروف ہیں؟ یہ کوئی انجانے حروف نہیں ہیں، ان حروف سے تم بخوبی واقف ہو۔ تم اپنے کلام، تم اپنی گفتگو انہی حروف سے کرتے ہو، تم خطبات کرتے ہو تو ان حروف کا استعمال کرتے ہو، تم اشعار کہتے ہو تو ان حروف کو اپنے استعمال میں لاتے ہو، تم تقریر کرتے ہو تو ان حروف کو زیر بحث لاتے ہو۔ تو یہ جو قرآن تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ انہی حروف سے مل کر بنا ہے جن کو تم بھی استعمال کرتے ہو، اور تم اپنے آپ کو بڑا عربی دان بھی کہتے ہو، اہل لسان کہتے ہو۔ تو پھر اگر تم اہل لسان ہو اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قرآن محمد کی تصنیف ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا ہے، تو تم بھی اس طرح کا قرآن لے آؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس طرح کی ایک صورت تو بنا کے لے آؤ۔ اگر یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم بھی انسان ہو اور تم بڑے عربی دان انسان ہو، تو تم بھی اس قسم کی، اس قرآن کی طرح، قرآن کو چھوڑو، اس کی ایک صورت کی طرح کوئی صورت بنا کے لے آؤ، تو پتہ چل جائے گا کہ تم بھی انسان ہو، اس طرح کا کلام بنا سکتے ہو۔ لیکن جب تم اس طرح کا کلام، اس طرح کی صورت نہیں بنا سکتے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکے اور ہرگز قیامت تک نہیں کر سکتے، اس جیسی ایک صورت بنا کے نہیں لا سکتے۔ تو جب تمہارا عاجز ہونا ثابت ہو جاتا ہے کہ تم اس طرح کی صورت بنا کے نہیں لا سکتے، تو پتہ چل گیا یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ اگر انسان کا کلام ہوتا تو تم بھی بنا کے لے آتے، لیکن جب تم اس کے بنانے سے عاجز ہو گئے تو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ رب العزت کا اتارا ہوا کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، جو وہ تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو ان حروف کے ذریعے نام رکھنے میں قرآن کی حقانیت کا بھی اس بات ہے اور قرآن کے معجزہ ہونے کو بھی ثابت کرنا ہے۔ تو بہرحال حروف مقطعات کے متعلق یہ چند گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، آپ کی خدمت میں رکھ دی، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔